أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کی اصطلاح پر غور کرتے ہیں۔ ہم ضعیف احادیث کی ان کی اقسام پڑھ رہے تھے، تو کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں جو راوی کے گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی راوی حذف ہوتا ہے سند میں سے۔ اس کی پہلی قسم ہم نے کل پڑھی تھی معلق، اگر سند کے شروع میں سے کچھ روات، کچھ بیان کنندہ وہ حذف ہوں، ایک ہو یا زیادہ ہو، تو وہ ہوتی ہے معلق۔ اب دوسری ہے کہ اگر سند کے آخر سے، سند کا آخر بنتا ہے، یعنی وہ سند پہنچتی ہے اللہ کے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی سے پہلے صحابی آتا ہے، صحابی سے پہلے پھر وہ تابعی آتا ہے، تابعی پھر صحابی، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے۔ تو اب تابعی جو ہے وہ جب ڈائریکٹ اللہ کے نبی کا نام لے گا تو بیچ میں صحابی کا واسطہ ذکر نہیں کرے گا۔ مثلا بڑے بڑے تابعین ہیں، سعید بن مسیب جیسے، اویس کرنی جیسے، تو اس طرح یہ تابعی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے نبی کا نام لیتی ہے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے نبی نے یوں کیا، تو یہ روایت کہلاتی ہے مرسل۔ اب اس کو بھی ضعیف شمار کیا گیا ہے۔ اگر تو صرف صحابی کی بات ہو، پھر صحابہ تو سارے معتبر ہیں، الصحابہ تو کلہم عدول، یہ یعنی اہل علم نے سینکڑوں سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد یہ قاعدہ جو ہے اس کو وضع کیا، اور ساری دنیا کے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو کسی پر کوئی بلیم نہیں ہے۔ تو اب صحابہ جو ہیں، اگر تو صحابی ہے بیچ میں سے حذف، پھر تو خیر ہے، پھر تو وہ روایت معتبر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات تابعی جو ہے اس کا استاذ بھی تابعی ہوتا ہے، بسا اوقات اس کا استاذ بھی تابعی ہوتا ہے، یعنی وہ تابعی جو ہے وہ دو تین تابعین کے بعد پھر صحابی کا نام آتا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تو تابعی کے بعد نبی کا صحابی کا ہی نام ہو، پھر تو خیر ہے، صحابہ عدول ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روایت معتبر ہو جائے گی۔ صحابی کا نام کا نہ بھی پتا ہو، جب پتا ہے صحابی ہے تو پھر بات اس کی ٹھیک، سب علماء نے اس پر اتفاق کیا۔ تو لیکن اگر یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابی ہے بعد میں تابعی کے، یا تابعی ہے دوسرا تابعی ہے یا تیسرا تابعی ہے، تو اب پھر تابعین کے بارے میں ایسا کوئی قول موجود نہیں ہے کہ تابعین سارے معتبر ہیں، بلکہ تابعین کے اندر کئی لوگ غیر معتبر بھی ہیں۔ تو اب چونکہ ان کا اعتبار ہمیں حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ بات قابل تحقیق ہو گئی ہے۔ اگر صحابی کا نام ہوتا پھر تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، تو اب یہ بات قابل تحقیق ہوگی ہے۔ اب جب تک نام سامنے نہیں آئیں گے، تحقیق نہیں ہوگی، تو روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اگر تابعی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے نبی کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بیچ میں سے واسطے حذف ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اسے قبول بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تابعی صحابی سے بیان کرے گا، تو اس طرح وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر بات یہ نظر آتی ہے کہ اگر تابعی کے بعد دوسرا تابعی آ سکتا ہے، دو تابعی آ سکتے ہیں، تو پھر تحقیق ہو کہ واقعی صحابی ہی ہے اس کے بعد یا تابعی ہے، تو پھر ہی بات مانی جائے گی، ورنہ مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ باب الزہد والورع، اس کی کل ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، یہ تیسرا باب ہے کتاب الجامع کا۔ اس کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، آج ہم دوسری حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیسہ ہلاک ہو گیا،
अब्दुद दिनारी, दिनार का बंदा, व दिरहमी और दिरहम का बंदा, वल कतीफती और चादर का बंदा, चादर का गुलाम, यानी दिनार का गुलाम, दिरहम का गुलाम और चादर का गुलाम। इन उतिया, अगर उसे दिया जाए, रादिया तो वो खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। व इन लम युअता, और अगर उसे ना दिया जाए, लम यरदा तो वो राजी नहीं होता। अखरजहुल बुखारी, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया है, अपनी किताब के अंदर निकाला है। तो अब इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वाज़ेह कर रहे हैं, ताइसा का माना होता है हलाक हो जाना या फिसल जाना या गिर जाना। तो ऐसा बंदा वो हलाकत से दो चार हो गया, यानी कह लो उसने तबाही का सौदा जो है वो कर लिया। किसी बंदे ने तबाही का सौदा किया है कि वो जो दिरहम दिनार का बंदा, दिरहम दिनार यानी उस दौर की कह लो करेंसी होती थी। उस दौर में यही करेंसी जो है वो चला करती थी, यानी सोना और चांदी, और दुनिया ने इसी को बतौर करेंसी जो है कबूल किया। और आज भी जो हमारा रुपया चलता है, इसके अगेंस्ट भी वो बैंक के अंदर हुकूमत के पास वो सोना पड़ा होता है, चांदी पड़ी होती है, जितना सोना उसके पास हो उतने वो नोट छापते हैं। तो मसलन 1 किलो सोना है, उसके बदले में 1 करोड़ छाप लिया है, तो 1 करोड़ का 1 किलो सोना आ जाएगा। अगर 2 करोड़ छाप ली, 2 करोड़ के फिर 1 किलो सोना आएगा। अगर 1 करोड़ वो 1 किलो के बदले 3 करोड़ छाप ली, तो फिर भी वो 3 करोड़ का 1 किलो सोना आएगा। तो मतलब वो सोना वही है उसके मुकाबले में जितने नोट वो छाप। तो अब जो असल कीमत जो है ये दिरहम दिनार की, ये सोना और अब दिरहम जो है वो बोलते हैं ऐसी जाती है, झालर लगी होती है, साइड पे झालर लगी, वो दिरहम है। आमिर हमजा, आपका स्पीकर खुला है। अच्छा जी, बहरहाल चादर कहते हैं उसको के कतीफा कहते हैं उस चादर को जिसके झालर लगी है साइड पे ना, तो वो कतीफा होती है। तो अब ये यानी लिबास का और दिरमो दिनार का गुलाम जो है ये हलाक हो गया, अगर मिले तो राजी है और अगर ना मिले तो वो नाराज है। मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सारा मतमय नजर जो है वो पैसा होता है। पैसा उनको मिल गया है तो वो खुशबाश है, अगर पैसा उनको नहीं मिलता तो वो नाराज है। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो लोग हैं, उन लोगों का नक्शा ये कुरान के अंदर भी अल्लाह ने खींचा है। जिस तरह कुरान में आयत आती है, ये सूरह तौबा के अंदर एक आयत आती है, वमिनहुम मन यलमिज़ुका फ़िस सदक़ात फ़इन उतू मिनहा रदू व इन लम युअतू मिनहा इज़ा हुम यस्खतून। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको सदक़ात के बारे में आप पर ऐब लगाते हैं, अगर उन्हें मिल जाए तो राज़ी हैं, अगर ना मिले तो वो नाराज़ हैं। तो मतलब उनके यानी मतमय नज़र ये है कि अगर ये निज़ाम सही है, ये दीन सही है, क्यों सही है? इस वजह से इससे हमको मफ़ाद हासिल होता है। अगर हमें इससे मफ़ाद हासिल नहीं होता तो फिर ये काम ही ठीक नहीं है। यानी उनके ठीक या ना ठीक होने की बुनियाद उनका ज़ाती मफ़ाद है। ज़ाती मफ़ाद उनको हासिल हो रहा है तो वो ठीक है, अगर उनको ज़ाती मफ़ाद हासिल नहीं हो रहा तो वो ठीक नहीं है। यानी आप जितना भी किसी की खैर-ख़ाही कर लें या किसी की अच्छाई कर लें, उनको बस उनका इन्हिसार इसी बात पर है कि आपने उनको दिया क्या है? अगर तो आपने उनको दिया है तो वो खुश हैं, अगर नहीं दिया तो वो खुश नहीं हैं। तो ये यानी नेक बंदे होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कह लें कि जिसने इस सारी कायनात को तख्लीक किया है, बनाया है, उसने फिर बाज़ बंदे ऐसे भी हैं कि उनकी नफ्सियात जो है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान कर दिया हुआ है कि बाज़ बंदे इन नफ्सियात के मालिक होते हैं, जिस तरह वो कुरान के अंदर भी अल्लाह ने फरमा दिया और हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत कर दी कि ये लोग जो इस कैटेगरी के होते हैं कि इनको मिलेगा तो ये राज़ी रहेंगे, अगर इनको नहीं मिलता तो ये लोग नाराज़ हैं आपसे और आपकी पर मादनी। और ऐसे ही कुरान के अंदर एक और जगह भी यही मज़मून हाज के अंदर ऐसा ही मज़मून आता है
کہ اللہ سے میں یعبد اللہ علی حرف، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنار پر کھڑے ہو کر اللہ کی بات کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر تو ان کو خیر ملے پھر تو مطمئن ہے، یعنی ان کے مفادات پورے ہوں، پھر نظام بھی صحیح ہے، پھر لوگ بھی صحیح ہیں، پھر اعزاء اور اقربا وہ رشتہ دار بھی صحیح ہیں۔ لیکن جو رشتہ دار، جو نظام ان کو دے کچھ نہ، دوسرے مستحقین کا خیال رکھے، تو وہ لوگ درست نہیں ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی فتنہ پہنچتا ہے، کسی آزمائش سے دو چار ہونا پڑتا ہے، کوئی امتحان دینا پڑتا ہے حق کی راہ کے اندر، تو پھر یہ لوگ جو ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان کالا بالا وجی، چہرے کے بال پھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ دنیا کے اندر بھی گھاٹا اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بالکل واضح گھاٹا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ملک ہو، تو اب ظاہری بات ہے وہ امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار ہے، چلتا چلتا کبھی اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے، وہ کمی آ جاتی ہے، وہ لوگ جو ہیں کہہ لیں کہ ظاہری بات ہے کاروباروں کو بھی مندے آ جاتے ہیں۔ اب اگر وہ مندوں کے اندر کیا ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ جائیں، تو اب ظاہری بات یہ لوگ پھر ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو مصائب کے اندر اور مسائل کے اندر بھی کھڑے رہتے ہیں اور اپنی یعنی جو صحیح موقف ہے اس سے ہٹتے نہیں۔ تو ایسے ہی جو لوگ راہ راست پر قائم رہتے ہیں یہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے جو لوگ یہ تنگی کے حالات کے اندر، ترشی کے حالات کے اندر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ لوگ پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل پاکستان کے حالات ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، تو اب کچھ لوگ جو ہیں مثلاً یہ ایک پارٹی ہے، اب دنیا اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، حالانکہ ان پر بڑی تنگی ہے، بڑی سختی ہے، اب ان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل ان کا ہے، ان کو مستقبل کے اندر ان سے کچھ مفادات پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ مخلصین بھی ہیں، مفاد پرست بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا جی ہاں حالات کٹھن آنے جا رہے ہیں، وہ فوری ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جو ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے جب حالات آئندہ کے دیکھے تو وہ یعنی پچھتائے بعد میں کہ ہم نے کیوں ساتھ چھوڑا۔ مستقبل تو ان کا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ کچھ لوگ وہ جو ساتھ نبھاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو اگر آج حالات ترش ہیں تو کل کو اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے بڑی تنگیاں اور ترشیاں برداشت کی ہیں۔ تو ان تنگیوں کے حالات کے اندر بھی جب یہ جنگ خندق ہوئی ہے، تو قرآن کے اندر یہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ حلق کے اندر آٹ کے تھے، خوف سے ان کا حال برا تھا، لیکن وہ لوگ قائم اور دائم رہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی لوگوں کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا، ان کو اچھے دنوں کی امید پر یہ لگائے رکھا ہے۔ یعنی خندق کھوتے ہوئے جب ایک چٹان آ گئی اور صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، بھوک تھی بڑی، مشقت تھی، تو اب وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ اب انہوں نے کہا جی اللہ میں چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ نے کہا چھوڑو میں اترتا ہوں خندق کے اندر۔ آپ اترے ہیں، آپ نے کدال ماری، تو وہ تھوڑی سی وہ کہہ لو کہ اس کی وہ نکر ٹوٹی، تو آپ نے کہا جی اللہ نے مجھے کسرا کے خزانے دے دیے، اللہ نے مجھے شام کے محلات دے دیے ہیں۔ یعنی وہ مارتے جا رہے ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، جان پر بنی ہوئی ہے اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو یہ بڑی بڑی بادشاہتوں کی فتح کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو اب ان حالات کے اندر تو کوئی کم ایمان والا بندہ ہو تو وہ تو ویسے ہی یعنی سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور رونا دھونا شروع کر دے، لیکن وہ صحابہ تھے، پختہ ایمان والے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کر لیا، تو آپ نے ان کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو اب یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ یعنی یہ درہم و دینار کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس راستے کو حق سمجھ کے آئے تھے۔ یہ لوگ جب ان کٹھن حالات کے اندر ڈٹے رہے، ہاں، تو کٹھن حالات کے اندر جہاں خود سمجھنا ہے کہ یہ حق ہے، ڈٹ جانا ہے، وہاں پر یہ لیڈر کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان کو اچھے
کی خوشخبریاں سناتا رہے، تو اللہ کے نبی سناتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر نہیں تو آگے جنت کے اندر تو اچھائی ہے ہی ہے نا، تو مسلمان کے لیے تو خسارہ ہے ہی نہیں۔ تو اب اگر بندہ قائم رہے گا، دائم رہے گا تو انشاءاللہ پھر رب سے خیر پاتا رہے گا، اگر قائم دائم نہیں رہتا تو پھر آگے جب یہ خوشخبریاں ملنی ہے، نظام نے کامیاب ہونا ہے، تو پھر ایسے لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں خاسرہ دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا کا بھی گھاٹا اٹھایا اور آخرت کے اندر بھی یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے بن گئے۔ یعنی یہ اسلام کے راہ حق کو چنا ہے تو اب اس کو ذاتی مفادات پر قربان نہیں کرنا، ذاتی مفاد پر اسے قربان نہیں کرنا کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے یہ جی مل رہا ہے تو پھر قابل قبول ہے، نہیں مل رہا تو پھر اس کو چھوڑ دیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کا بھی، پکڑا اللہ کے رسول نے میرے کندھے کو، من کب کہتے ہیں کندھا، اللہ کے رسول نے میرا کندھا پکڑا، فقال تو فرمانے لگے کن تو رہ، کانا یکون ہوتا ہے رہنا یا ہونا، کن تو رہ فی دنیا، دنیا کے اندر، کأنہ کا گویا کہ تو غریب اجنبی ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر ہو، او عابر السبیل یا رستہ عبور کرنے والے، وکان ابن عمر، اور تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے، اذا یقول کہا کرتے، اذا امسیتا، جب تو شام کرے، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح کر لے، فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار مت کر، وَخُذْ، اور لے لے، من صحتک، اپنی صحت سے، لسقمک، اپنی بیماری کے لیے، تو صحت کے ایام میں سے نیکیاں اتنی حاصل کر لے جو بیماری کے دنوں میں کام آئے، وَمِنْ حَيَاتِکَ، اور اپنی زندگی سے لے لے، لی موتی کا، اپنی موت کے لیے، یعنی زیادہ راہ سامان لے لے، تو موت کا زیادہ راہ وہ نیکیاں ہی ہیں۔ اخرجہ البخاری، اس کو بخاری نے نکالا ہے۔ تو منکب کہتے ہیں کندھے کو، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھا پکڑ کے عبداللہ بن عمر کا یہ اسے بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ماہر نفسیات معلم تھے، تو پتہ تھا کہ یہ بات میں نے یاد رکھوانی ہے اور دنیا تک آگے یہ بات پہنچوانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا انداز اختیار کرتے کہ بندہ بھولتا نہ، تو اس طرح کندھا پکڑ کے اس کو متوجہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر ایک حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو یا راستہ عبور کرنے والے کی طرح رہو۔ اب خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہے ہیں، جس طرح اجنبی بندہ ہو کسی جگہ پر اس نے جا کے ٹھہرنا، مثلا ہم جاتے ہیں پہاڑوں میں سیر کرنے کے لیے، تو بعض ہوٹلوں میں رہ لیتے ہیں اور بعض لوگ خیمے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ رات کے لیے خیمہ لگاتے ہیں، وہاں پر آرام کر لیتے ہیں اور پھر اگلے دن پھر اگلی منزل پر سیر آگے چھٹے ہیں پھر انسان پر عادت نہ رہے گا جی۔ اس طرح۔ تو اس طرح وہ عارضی طور پر ٹھہرتے ہیں پھر آگے چل پڑتے ہیں، تو پکا گھر نہیں بناتے، وہ مضبوط محلات نہیں بناتے، وہ اگلے گھر کی تیاری میں رہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے جو گھر تھے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی تھے، پیارے نبی کے گھر بڑے سادہ تھے، چھوٹے چھوٹے سے سادہ تھے، تو آپ کی 9 بیگمات تھیں، آپ نے ہر بیگم کو الگ الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، تو سب کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دیے، چھوٹا گھر اتنا تھا اللہ کے نبی کا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تو اب نماز کے لیے جگہ اتنی کو ہوتی کہ اما عائشہ فرماتی کہ میں لیٹی ہوتی، تو اللہ کے نبی نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ جب اندھیرا ہوتا تھا نظر آتا نہیں تھا، سجدے میں جانا تھا تو آپ میری ٹانگ کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں اکٹھی کر لیتی تو آپ سجدہ کرتے، پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے تو پھر میں اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی، تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، کمرہ ہے ساتھ تھوڑا سا برآمدہ ہے، تو یہ آپ کے، اور پھر جب ولید بن عبد الملک یہ بنو امیہ میں سے ایک خلیفہ ہوئے ہیں، تو ان کے دور کے اندر جب مسجد نبوی کو توسیع کی ضرورت پڑی، ایک توسیع تو وہ عثمان کے دور کے اندر ہوئی، ایک توسیع اس سے پہلے بھی ہوئی، تو جب توسیع کی ضرورت پڑی تو پھر اب لوگوں نے کہا جی اللہ کے نبی کے جو حجرے ہیں ساتھ، جس طرح معاشہ کو حجرہ تھا، جدھر پیارے پیغمبر کی اب قبر ہے،
تو یہ حجرے جو ہیں گرانے پڑیں گے، ان کو گرا کر تو ان کو مسجد کے اندر شامل کرنا پڑے گا۔ تو اب پھر انہوں نے مشورہ کیا فقہا سے، مدینہ کے اندر 7 فقہا تھے تابعین میں سے، تو ان سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے جی اب مجبوری ہے تو پھر لہٰذا گرا دیے جائیں اللہ کے نبی کو حجرات، ورنہ وہ ابھی تک قائم تھے۔ یعنی ولید کا یہ دور جو ہے، یہ وہ دور ہے کہ ولید کے دور کے اندر محمد بن قاسم ادھر آیا تھا سندھ کے اندر، جب سندھ فتح ہوا ہے تو یہ ولید کے دور میں فتح ہوا ہے۔ اور یہ طارق بن زیاد جو ہے جو اندلس کے اندر گیا تھا، وہ بھی ولید کے دور کے اندر گیا تھا۔ تو اب ولید کے دور کی بات ہے، ولید کے دور کے اندر یہ مسجد کی توسیع کے لیے پھر حجرات کو گرانا پڑا۔ تو اب وہ فقہا نے پھر متفقہ فتویٰ دیا جی گرا دیں، مسجد کی توسیع کرنی ہے، یہ اب ضرورت بن گئی۔ تو لیکن اس وقت بعض فقہا کا کہنا تھا کاش کوئی طریقہ ہوتا کہ ہم یہ حجرات کو باقی رکھ سکتے، تاکہ دنیا دیکھتی کہ ان کا نبی کس حال کے اندر دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو دنیا کے لیے آپ مثال بنے ہیں نا، اپنے اور بیگانوں کے لیے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دنیا پر نہیں ریجھے تھے، بلکہ آپ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ یہ جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھی گولڈ امائر، اس کا نام تھا، تو اس نے جب عربوں سے جنگ جیتی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا آف دی ریکارڈ صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے، کہنے لگی کہ میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھا کہ وہ دنیا جو تاریخ لکھتی ہے وہ آپ کے دسترخوان پر پڑے جیم یا نعمتوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ آپ کی فتوحات کو دیکھتی ہے۔ تو میں نے پھر یہ نبی سے سیکھ کر، مسلمانوں کے نبی سے سیکھ کر، تو میں نے ہتھیاروں کی ڈیل کی اور ان ہتھیاروں نے مجھے جنگ کے اندر فتح یاب کی۔ تو حالانکہ اس کی ساری پارلیمنٹ اس کے خلاف تھی۔ تو بہرحال یہ ہمارے نبی جو اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے نمونہ اور اسوہ بنے ہیں، تو ان کا اسوہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا ایک پرسہولت سادہ اور خوبصورت اور پرسہولت گھر ہونا چاہیے، لیکن اس پر اتنا خرچ شروع کر دینا، دنیا کی ہو کر رہ جانا، تو یہ اللہ کے نبی کی پسند نہیں تھی۔ اگرچہ صحابہ کرام نے پھر بعد میں بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، تو لیکن بہرحال یہ جائز تو ہے، جائز جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے، صحابہ نے بنائے ہیں، استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو لیکن جو اللہ کے نبی کی پسند ہے وہی اصل پسند ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی جو کثرت سے آپ کرتے، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندہ بھی مسکین رکھ، موت بھی حالت مسکنت میں آئے، اور کل قیامت کو جب مسکینوں کو اکٹھا کرے تو ان کے گروہ کے اندر مجھے بھی اکٹھا کرنا۔ تو اقبال بھی یہی کہتا ہے، اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں کاذل حاجات، مگر فقر سے جو ہے میسر وہ تونگری سے نہیں۔ جب انسان کے پاس وسائل زیادہ ہونا، پھر اس کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، پھر مسائل میں الجھا رہتا ہے اور وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اور جس کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہیں، اس کے مسائل بھی کم ہیں، تو وہ بندہ جو ہے پھر بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے، پڑھنا پڑھانا اور کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بندہ اپنی جائیداد کے سمیٹنے کے اندر ہی انہی کی دندوں کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اجنبی بن کے رہو اور رستہ عبور کرنے والا بن کے رہو۔ اچھا، یہاں پر وہ پہلے بات جو میں نے وضاحت کی تھی وہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کی اندر وہ یہ محنت نہیں کرنی دنیا کے حصول کے لیے، وہ دنیا کی محنت کے حصول کی محنت کی جائے، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ قرآن نے اس مال کو خیر قرار دیا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اور دو بندے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا یہ قابل رشک ہیں، ان میں سے ایک مال والا ہے جس کے پاس دولت ہے اور وہ اس کو حق کی راہ کے اندر لٹا رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا بلکہ لٹا رہا ہے، یہ لفظ آتے ہیں۔ تو مطلب اگر آپ کے پاس دولت کے وسائل بہت ہیں، آپ کی مل ہے، فیکٹری ہے، آپ نے ترقی کی ہے خوب، تو اس مل سے حاصل ہونے والا پیسہ جو ہے اس کو آپ خیر کے کاموں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں آپ جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جو سب سے اعلیٰ کہہ لو کہ انعامات کے مستحق لوگ ہوں گے، 3 لوگ، ان 3 میں سے ایک یہ مالدار بندہ ہوگا جس کے پاس بہت مال تھا، کروڑوں تھے، اربوں تھے، خربوں تھے، لیکن وہ اس نے اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ جس طرح دنیا کے امیر کبیر جو انسان ہیں، جن کا یہ میگزین جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو ان میں سے جو دوسرے نمبر پر امیر ترین آدمی تھا غالباً، اس کا میں نے تذکرہ پڑھا، کہتے ہیں وہ بندہ دنیا کا امیر کبیر آدمی تھا، امریکہ کا تھا غالباً۔
تو اب اس کی طرز عمل کیا تھا، طرز زندگی کیا تھا کہ اس کا 5 مرلے کا گھر تھا پرانا، اسی کے اندر وہ زندگی بتاتا رہا اپنی، اور وہ گاڑی اپنی خود ڈرائیو کرتا تھا، اور اپنے دفاتر کے ملازمین سے کہا ہوا تھا کہ کاغذ کی دونوں سائڈیں استعمال کر کے پھر پھینکنا، کاغذ کی ایک سائڈ استعمال نہیں کرنی۔ یعنی اس کو ہم کنجوس کہہ سکتے ہیں، لیکن کنجوس یہ تب ہوتا کہ جب دولت جمع کرتا جاتا اور پھر ایسی حرکتیں کرتا، لیکن وہ دولت جمع نہیں کر رہا، بلکہ وہ دولت کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو مختلف این جی او یہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، فاؤنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں، خیراتی ادارے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر صرف کر رہا ہے۔ تو اگر بندہ اس طرح دولت کماتا ہے، گھر وہی 5 مرلے کا ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے اور چیزیں ضائع نہیں کر رہا، اور وہ پیسے بچا کر کہہ لو کہ اس کو خیر کے کاموں کے اندر استعمال کر رہا ہے، یہی تو بات تھی جو ہمیں ہمارے نبی نے بتائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے نبی جو ہیں کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بڑے امیر آدمی تھے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو سوٹ تھا اس کو مدینہ کی دلہنیں شادی پر پہننے کے لیے منگوایا کرتی تھی۔ امیر آدمی تھے، کبھی لے دیتے چیزیں، لیکن ہر وقت وہ آسائشوں میں مگن رہے، اپنے گھر کا سامان اکٹھا کرتے رہے، عالی شان بلڈنگیں بناتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں۔ تو طریقہ کار یہی تھا کہ دولت بڑی آتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، لیکن جیسی آتی ویسے ہی آپ بانٹ دیتے۔ تو صحابہ کے اندر کیا ہم کو یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن بعض صحابہ نے جمع بھی کی ہے بہرحال۔ تو جمع کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، اور ایسے ہی ذرائع آمدن جو ہے انسان کے وسیع ہوں، اس کے اندر بھی کوئی قباحت والی اور حرج والی بات نہیں ہے، ہونے چاہیے۔ حرج والی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ذرائع آمدن بہت ہیں، لیکن اس دولت کو آپ نے یہ اسراف پر اور نمائش پر اور ذاتی آسائشوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور خیر کے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے۔ تو ذاتی استعمال کی بجائے اس کو خیر کے کاموں پر استعمال کریں، اور اپنی ذاتی لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا ہی رکھیں کہ وہ سادگی کا مرکب ہو۔ تو پھر بہرحال یہ جب عبداللہ بن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو وہ کہتے جی صبح ہو گئی نا، پھر شام کا انتظار نہیں کرو، کہا جی شام سے پہلے مجھے موت آ جانی ہے، تو آیا میں تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارو، اپنی رات کو، ہر رات کو آخری رات سمجھ کے گزارو۔ تو یہ اگر ہم زندگی ایسے بسر کریں گے نا، تو پھر اب انشاءاللہ ہمارے امور کے اندر ایسی یعنی حسن آئے گا، ایسی بہتری آئے گی۔ اب یہ نظریہ جو ہے نا، یہ نظریہ دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو نظریات ہم کو اللہ کے نبی سے ملتے ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو آخرت میں جنت ہے ہی ہے، دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اب جو بندہ جس کا یہ نظریہ ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کا ناحق مال نہیں کھائے گا، کبھی کسی کا وہ حصہ جو ہے وہ نہیں ہتھیائے گا، اور کبھی کسی کی دولت پر نجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ یعنی ہر حرام کام سے وہ بچے گا اور ہر حلال کام وہ کرے گا، اور حلال کام وہی ہے کہ جو دنیا کو اور معاشرے کو رب کی نظر میں سرخرو کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نظریہ ایسا نظریہ ہے، اگر بندے کے دل میں سما جائے تو اس کی دنیا بھی وہ جنت بن جاتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ صحت کی حالت میں اتنے اعمال کر لو تمہاری بیماری میں کام آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو صحت کی حالت میں جو عمل کرتا رہا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے وہی والے اعمال نوٹ کرو جو صحت کی حالت میں یہ کرتا رہا ہے، یعنی اس کو اتنا ہی ثواب دو۔ اگر ایک بندہ تہجد پڑھتا رہا ہے نا، تو بیماری میں نہیں پڑھ سکتا، اس کو تہجد کا ثواب باقاعدہ مل رہا ہے۔ بندہ سنتے پڑھ رہا ہے، نفل پڑھتا رہا ہے، اب بیماری میں نہیں پڑھ سکتا، اس کو سنتوں کا نفلوں کا ثواب باقاعدہ مل رہا ہے۔ تو یعنی جو اس صحت کے دنوں میں اعمال کرتا رہا ہے، بیماری کے دنوں میں نہیں کر سک رہا، اس کو بالکل اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ صحت کے دنوں کے اندر کماتا رہا ہے۔ اور ایسے ہی زندگی کے اندر ایسے کارنامے کر جاؤ جو موت کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے۔ اللہ پر ایک حدیث اور پڑھیں گے کہ وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس سے کہتے ہیں کنت خلف نبی، میں نبی کے پیچھے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یومن ایک روز، فقال تو آپ فرمانے لگے یا غلامو اے لڑکے، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، یحفظ کا وہ تجھے یاد رکھے گا، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، تجد ہو تو پائے گا اسے تجاہ کا اپنے سامنے،
वैजा सअलता, और जब तू सवाल करे, फस्अलिल्लाह, तो सवाल कर अल्लाह से। वैजा इस्तअनता, और जब भी तू मदद मांगे, फस्तईन, तो मदद मांग बिल्लाहि, अल्लाह से। रवाहु तिरमिज़ी, इसको तिरमिज़ी ने बयान किया है। वकाल हसन सही, और वो कहते हैं कि ये हदीस हसन है और सही है। अब ये हदीस भी हमारे बहुत से मसलों को हल करती है, हमारे अकीदे के मसले को और हमारे ज़ाती मसलों को। कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनको हिब्रू हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के बहुत बड़े आलिम कहा गया है, जिसको अल्लाह के नबी ने दुआएँ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, ऐ अल्लाह इसको कुरान का समझ अता फरमा। तो कुरान के मानी मफ़ाहिम जो इनको आते थे, किसी और को नहीं आते थे। तो अब ये कहते हैं, आपके कज़न भी थे, छोटे थे, बच्चे थे अल्लाह के नबी के दौर के अंदर, लेकिन दीन सीखने का शौक बड़ा था। तो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, तो मुझे कहने लगे, बेटा, यानी बच्चों को समझा रहे हैं अल्लाह के नबी, अपने कज़न को। तो मतलब बच्चों की हमें तरबियत करते रहना चाहिए, उनको समझाते रहना चाहिए। तो कहने लगे, बेटा, अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा। यानी ये एक कह लें कि सौदा जो हमने अल्लाह से करना है, कि अल्लाह की याद हम करते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें याद करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तंगी के दिनों में आपको ना भूले, तो आप आसानी के दिनों के अंदर अपने रब को याद रखें। तो अल्लाह को जितना याद करेंगे, अल्लाह फिर कभी भी हमें पसे पुष्ट नहीं डालेगा, या भूलेगा नहीं हमें। ताजिदु तुजाह का, जब भी मुश्किल आएगी ना, अल्लाह तुझे याद भी रखेगा। जब मुश्किल पेश आएगी, अल्लाह तू सामने पाएगा। मतलब तुझे अल्लाह खुद बचा लेगा अपने फरिश्तों के ज़रिए, तुझे कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो भाई बतला रहे थे, कहते हैं हम सफ़र पे जा रहे थे, तो गाड़ी में बैठे हुए थे हम। तो गाड़ी में बैठने का तरीका यही था कि हम दुआ पढ़ के बैठते, दुआएँ करते, और रास्ते के अंदर भी कुरान पढ़ते रहते। कहते हैं अचानक एक दफ़ा क्या हुआ, हम गाड़ी में जा रहे हैं, और यकदम सामने से कोई ऐसे मोड़ था कि यकदम गाड़ी आई, और बिल्कुल हमने कहा जी हम गए। हमने आँखें बंद करी और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल सीधी सामने आ रही थी। अब टकराई और अब हम खत्म हुए। बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था। कहते हैं हमने आँखें बंद की, हमें नहीं समझ आया वो गाड़ी कैसे गुज़र गई। हाँ, कोई चांस नज़र आ ही नहीं रहा था बचने का, लेकिन आँखें हमारी बंद थी, हम वो कलमा पढ़ रहे थे, लेकिन वो गाड़ी ऐसे गुज़र गई पास से, पता ही नहीं लगा। तो ये यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को बचाते हैं, कि कई वीडियोज़ हैं नेट पर पड़ी हुई, कि कैसे-कैसे अल्लाह तबारक व तआला इंसान की बचत करते हैं। तो बहरहाल अगर अल्लाह को इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है, अल्लाह को याद रखता है, और वो हर वक़्त रब को अपने सामने पाता है। और फरमाया, जब भी सवाल करे तो अल्लाह से सवाल करना है। अब ये यहाँ पर अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं कि जब भी सवाल करना है, जब भी मदद माँगनी, सिर्फ़ अल्लाह से माँगनी। तो हम में से बाज़ दोस्त, बाज़ लोग जो हैं, वो अल्लाह को छोड़कर औरों से मदद माँगते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, आपने कभी किसी को किसी और से मदद माँगने का नहीं कहा। यानी एक तो होती है मदद बस के अंदर, वो जो बस के अंदर है, वो तो आप ताउन ले सकते हैं, अल्लाह के नबी ने लिया, सबको लिया। लेकिन एक है जो किसी इंसान के बस में नहीं है, तो ऐसी मदद सिर्फ़ अल्लाह से माँगी जा सकती है। तब अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब भी मदद माँगनी हो, जब भी सवाल करना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से सवाल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मदद माँगनी है, अल्लाह के अलावा ना किसी से मदद माँगनी, ना सवाल करना। अब ये बात अगर हम समझ लें, तो हमारे अकीदे भी दुरुस्त हो जाएँ, और इंशाअल्लाह हमारे अमाल भी सारे वो दुरुस्त हो जाएँ। अब वो रब जो हमें कहता है कुरान के अंदर कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, हम कहते हैं वो अल्लाह नहीं सुनता। अब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, हमसे सैकड़ों मील दूर हैं, हज़ारों मील दूर हैं, हम कहते हैं वो हमारी डायरेक्ट सुनता है। तो ये अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम फरमाए, जो सैकड़ों मील दूर है हमसे हमारे बुज़ुर्ग, वो हमारी डायरेक्ट सुन रहे हैं, और वो जो अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारी नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी शाह रग से भी करीब हैं। और वो जो शाह रग के भी करीब है, और जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब भी मदद माँगनी हो, सिर्फ़ उससे ही माँगनी है। और कुरान के अंदर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही कहते हैं, इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तुझ ही से मदद माँगते हैं, हम किसी से मदद नहीं माँगते। तो उसको छोड़कर औरों के पास इंसान जाए, तो इंसान से बड़ा फिर गुमराह कोई नहीं है। तो लिहाज़ा तो अल्लाह के नबी की तालीम यही थी, जब भी मदद माँगनी अल्लाह से, जब भी सवाल करना है अल्लाह से। तो जो ये काम करता है, वो राह रास्त पर कायम है। अगर कोई अल्लाह से छोड़कर औरों को पुकारता है, तो वो राह रास्त से हटा हुआ है।
تو اللہ عز و جل ہمیں یہ احادیث سمجھ کر اس کے موافق عمل کی توفیق عطا بات یا سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی پھر جزاکم اللہ شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ